محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل قدر پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ دوبارہ سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا اللہ عز و جل کا فضل اور کرم کہ ابھی ہم نے بریک سے پہلے جو ہمارا 1.25 گھنٹے کا وقفہ رہا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں کافی کچھ ہم نے سیکھا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم نے جو بھی اس کے دین کا علم سیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ اللہ ہمیں علم بھی دے، عمل کی توفیق بھی دے، آمین۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہمارے سامنے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، اور دین حنیف کسے کہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، یہ 27ویں پارے سورہ ذاریات کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یعنی اللہ نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم اس طرح ترجمہ کریں گے کہ میں نے یعنی اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا۔ میں نے یعنی اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی توحید پر قائم رہنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ 27ویں پارے سورہ ذاریات کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد بتا دیا کہ تم اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانو، ایک مانو، اور اسی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس لیے ہم اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ ان سب لوگوں کو جو آپ سے پہلے یہودی نصرانی جتنے بھی آئے تھے، سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والے بنے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، اپنا پورا دین، پوری عبادت اسی کے لیے خالص کریں، اور حنفاء، تمام شرک سے، ہر طرح کے مشرکین سے اور تمام طرح کے معبودان باطلہ سے اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ کی طرف آ جائیں۔ اس کو کہتے ہیں حنیف۔ اب یہ جو ہمارا دین ہے، جو ہماری توحید ہے، اس دین کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے غلط سے، باطل سے، شرک سے کٹ کر صحیح کی طرف، توحید کی طرف آ جانے والا۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے باطل سے، شرک سے کٹ کر حق اور توحید کی طرف آ جانے والا، اس کو کہتے ہیں حنیف، اور اس کی جمع حنفاء۔ اور ہمارا یہ جو دین حنیف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ملت ابراہیمی قرار دیا۔ اللہ ہمارا جو دین حنیف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین حنیف کو کون سا دین قرار دیا ہے؟ ملت ابراہیمی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اور یہ جو تمہارا دین ہے یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجئے، حنیف یعنی یکسو ہو کر، پورے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ہر طرح کے شرک اور باطل سے دور ہٹ کر، ان سب سے تعلق توڑ کر اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجئے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کو کہتے ہیں دین حنیف، یعنی وہ دین جو ہر طرح کے شرک سے اور شرک کی گندگی سے پاک ہو، جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حصہ نہ ہو، اس کو دین حنیف کہا جاتا ہے، اور یہی ہماری توحید ہے۔ لکھتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ اعلم، جان لو، ارشدک اللہ لطاعتہ، پھر سے انہوں نے دعا دی، ہم نے آپ کو اس کے پہلے بتایا
ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائے، تمہیں ہدایت دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکو۔ اب اطاعت بھی اللہ کی اور رہنمائی بھی اللہ کی، احسان پر احسان، ہدایت بھی اللہ کی اور اس ہدایت پر چلنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی، تو گویا ہم پر اللہ کا احسان در احسان۔ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، کہ حنیفیت دین حنیف جو دراصل ملت ابراہیم ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو قرآن کریم کی 2 الگ الگ آیتوں کی روشنی میں بتایا کہ ہمارا یہ جو دین ہے یہ ملت ابراہیمی ہے، دین ابراہیم ہے۔ اس کو دین ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ یہ دین آدم بھی تو ہے، یہ دین نوح بھی تو ہے، یہ دین عیسیٰ، دین موسیٰ اور دین ہود اور دین شعیب بھی تو ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر دین محمد علیہ السلام ہے۔ پھر دین ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں نمبر 1 کہ جس طرح سے توحید کی اہمیت اس کے مختلف گوشے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں نمایاں اور واضح ہیں، اتنی زیادہ اہمیت اور اس کے مختلف اینگلز دوسرے انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں اتنے زیادہ واضح نہیں۔ پہلی بات، تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، توحید۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اور ان تمام رسولوں کی دعوت کا جو بنیادی پوائنٹ، مرکزی نقطہ تھا وہ یہی تھا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شرک سے دور رہو، توحید۔ جب تمام انبیاء کا دین دین توحید ہے تو آخر ہمارے اس دین کو دین ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ ہم نے یہ بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں جس طرح سے توحید کی اہمیت پر الگ الگ طریقوں سے زور اور روشنی ڈالی گئی ہے، جس طرح سے توحید کے الگ الگ اینگلز واضح کیے گئے ہیں، جس طرح سے شرک سے ہر طرح سے بیزاری کو پورے طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اتنی زیادہ وضاحت دوسرے انبیاء کی دعوت میں نہیں ہے، اس لیے اس دین کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے، یا تو وہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں جن سے پورے کے پورے بنو اسرائیل ہیں یا بنی اسرائیل، وہ بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، اور اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یا تو پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں، اور جب اسماعیل علیہ السلام کی بات آئی تو صرف ایک نبی ہیں، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دونوں میں سے جو بھی آپ کہیں، جتنے بھی انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے انہی کی نسل میں سے آئے، اس لیے اس دین کو کون سا دین کہا گیا؟ دین ابراہیمی۔ اور اسی اعتبار سے اللہ نے بھی بتایا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاہِيمَ، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین میں کوئی تنگی، کوئی سختی، پریشانی نہیں رکھی ہے، اور یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین ہے۔ یہ 2 وجوہات یاد رکھیے کہ ہمارے اس دین کو دین ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ کہ یہ دین حنیف کیوں ہے۔ اس لیے ہے کہ اس میں ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے باطل سے انسان اپنا تعلق توڑ کر توحید اور حق کی طرف آ جاتا ہے، اس لیے اس کو دین حنیف کہتے ہیں۔ تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائے کہ حنیفیت، دین حنیف جو دراصل دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی ہے، ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ آپ اکیلے اللہ کی عبادت کیجئے اور اپنے پورے دین کو، تمام عبادتوں کو، اور جب دین کہا جاتا ہے، عبادت کہا جاتا ہے تو دل کی عبادت بھی اس میں شامل ہوتی ہے، جو خیالات ہیں، جو جذبات ہیں، جو ارادے ہیں، جو نیتیں ہیں، وہ دل کی عبادت۔ زبان کی عبادت، جو ہم اپنی زبان سے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ بدنی عبادت بھی ہوتی ہے جیسے کہ ہم نماز پڑھیں، حج کریں۔ مالی عبادت بھی ہوتی ہے جیسے کہ ہم زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں۔
تو جان لیجئے کہ دین ابراہیمی ملت حنیفیہ یہ ہے کہ آپ اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور اپنی تمام عبادتوں کو پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، اللہ کے علاوہ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ انہیں بتا دیجئے، ان سے کہیے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی تمام عبادتوں کو، اپنے پورے دین کو ایک اکیلے اللہ کے لیے خالص کر کے ہی اس کی عبادت کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، آپ اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نمازیں، میرے صدقہ و خیرات، میری زکوٰۃ، میری قربانیاں، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں، وہ اپنی صفات میں، وہ اپنے کاموں میں بالکل اکیلا اور تنہا ہے، اور مجھے اسی توحید پر قائم رہنے، اللہ کے لیے اپنے حد چھوٹے بڑے چھپے کھلے عمل کو خالص کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں بہت اونچے درجے کے مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ ہے دین حنیفی ملت ابراہیمی، اور یہی دین ہمارا دین، دین اسلام ہے کہ آپ اپنے دل کو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو، اپنی تمام عبادتوں کو اکیلے اللہ کے لیے ایسا خالص کریں کہ اللہ کے علاوہ کا اس میں کوئی حصہ نہ رہے۔ اور جان لیجئے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی کوئی خیال رہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شرک سے، حصے داری سے بہت دور رہنے والا، بے نیاز، بے پرواہ ہوں۔ من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، اگر کوئی شخص کیسا ہی عمل کیوں نہ کرے، اگر اس عمل میں وہ میرے ساتھ کسی اور کا بھی حصہ رکھتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، تو میں اس کو اور اس کے اس حصے اور پارٹنر سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہی ہمارا دین ہے کہ آپ کی ساری عبادتیں ایک اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی، جاندار بے جان، فرشتہ، رسول، کسی کا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دین حنیف ہے، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ میرے اور آپ کے اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا، ہمارے اور آپ کے ذریعے دنیا کو آباد کیے جانے کا، اور اس دنیا کی ساری رونقوں کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں، اللہ کو ایک مانیں، اللہ کو ایک مان کر اسی ایک کی عبادت کو اپنی زندگی کا مشن اور اپنا مقصد بنا لیں، کیونکہ ہمیں اسی غرض کے لیے اللہ نے وجود بخشا اور ہمارے ذریعے دنیا کو آباد کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ہمارے سامنے، اور اسی پوائنٹ کو آگے بڑھانے والا ہے، اور وہ پوائنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہو اس میں توحید نہ ہو تو اس عمل کو عبادت نہیں کہیں گے۔ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اہم پوائنٹ ہے، دھیان دیجیے۔ توحید کے بغیر کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ ہر عمل فاسد ہوتا ہے۔ فاسد یعنی برباد، فاسد یعنی برباد۔ آپ یہ تو جان چکے ہیں نا کہ اللہ نے آپ کو اسی کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جب آپ کے پیدائش کا یہ مقصد ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ اگر آپ اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو آپ ناکام ٹھہرے۔
اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتے ہیں تو بھی آپ ناکام ٹھہرے، اور اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے کہ اللہ کا حصہ اٹھا کر کسی اور کو دے دیا جائے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا جائے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا بھی نہیں کیا، آپ کو پیدا توحید کے لیے کیا ہے، تو توحید کے راستے پر آپ کو آگے بڑھتے جانا ہے حتیٰ کہ اسی راہ میں آپ کی وفات ہو جائے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موحد بن کر ہی مرنا، زندگی جیو توحید پر تو انشاءاللہ موت بھی آئے گی توحید پر انشاءاللہ۔ اب یہ جان لیجئے فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، الحمدللہ یہ بات تو آپ جان چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فَعْلَمْ، تو اب یہ بھی جان لیجئے ان العبادت لا تسمى عبادتا الا مع التوحید، عبادت کو عبادت اسی وقت کہا جائے گا جب اس میں توحید ہوگی۔ یعنی اگر میں صلاۃ نماز ایک اکیلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو وہ اللہ کے یہاں صلاۃ ہوگی، تو وہ نماز ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تشہد کرتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن یہ ہو کہ لوگ مجھ کو نمازی بولیں، قرآن پڑھتا ہے کہ لوگ مجھ کو قاری بولیں، صدقہ و خیرات دیتا ہے کہ لوگ مجھ کو سخی اور فیاض بولیں، تو اللہ عز و جل کے یہاں اس کی نماز کو صلاۃ عبادت کا درجہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ اس کا جرم ہوگا۔ اس قرآن پڑھنے والے کو قاری نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کی وہ قرات اس کے لیے جرم ہوگی۔ اس صدقہ اور خیرات کرنے والے کو بہت سخی اور فیاض اللہ کیا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کا وہ کام اس کے حق میں گناہ ٹھہرے گا۔ تو عبادت کب ہوگی؟ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، ورنہ وہ ایک عمل، ایک کام ضرور ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک بندے نے، آپ دو لوگوں نے نماز پڑھی، آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھی تو اس کو عبادت کہا جائے گا، اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ دوسرے بندے نے دنیا کے لیے نماز پڑھی تو اس کی اس نماز کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ ہاں وہ اٹھا، وہ بیٹھا، وہ کھڑا ہوا، وہ سب کیا اس نے، لیکن اس کی وہ نماز عبادت نہیں ہوگی، کوئی عمل ہوگا لیکن وہ اس کے حق میں گناہ اور جرم ہوگا۔ فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، جب آپ کے عمل میں توحید ہوگی تبھی آپ اس عمل کو عبادت کہیں گے۔ اگر اس سے توحید نکال لی جائے تو آپ کا وہ عمل ایک کام، ایک ورک ہے، لیکن وہ عبادت نہیں ہے۔ جیسے کہ ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ، جب آپ باوضو ہوں گے، آپ کا جسم، آپ کے کپڑے پاک ہوں گے، وضو کر کے آئیں گے اور نماز پڑھیں گے تو اس کو نماز پڑھنا کہا جائے گا۔ لیکن اگر آپ طہارت سے نہ ہو، باوضو نہ ہو، آپ کا جسم یا آپ کے کپڑے پاک نہ ہو، اور آپ آ کر ہاتھ بھی باندھیں، رکوع بھی کریں، سجدہ بھی کریں، تشہد بھی کریں، تو کیا اس کو بھی نماز بولیں گے آپ؟ جی نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو بنیادی شرط تھی طہارت وہ نہیں پائی گئی، اس لیے آپ اس کو صلاۃ نہیں کہیں گے۔ ایک بندہ جنوبی ہو، حالت جنابت میں ہو، یا اس نے استنجا کیا ہو اور پھر وضو نہ کیا ہو، اور وہ آ کر آپ کے بازو میں کھڑا ہو جائے، وہ رکوع بھی کرے، سجدے بھی کرے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ سے کہے کہ کیا فرق ہے، تم باوضو تھے، پاک تھے، تم نے جو کیا، جیسا کیا، میں نے بغیر وضو کے وہ سارے کام کیے، تو آپ اس سے کہیں گے الحمدللہ میں نے اللہ کی عبادت کی، میں نے نماز پڑھی اور تم نے اٹھک بیٹھک کی۔ فرق سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر نماز پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ تو ہم نے چونکہ شرط کو پورا کیا، اس شرط کے ساتھ نماز پڑھی، تو ہماری وہ نماز انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اور آپ نے چونکہ جو شرط تھی وہ پوری نہیں کی تو آپ کی وہ نماز صلاۃ نہ ہوتے ہوئے کیا ہوگی؟ اٹھک بیٹھک ہو سکتی ہے، کوئی کام ورزش کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں ہے، اور جب نماز نہیں ہے تو اللہ کے یہاں وہ قبول ہونے والی بھی نہیں ہے۔ تو جیسے صلاۃ کے لیے طہارت شرط ہے، ایسے ہی کسی بھی عبادت کے لیے
توحید شرط ہے. جب آپ کی وہ توحید، آپ کا وہ کام ایک اکیلے اللہ کے لیے خالص ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو قبول کرے گا، ورنہ نہیں. چنانچہ اگر آپ نماز پڑھیں لیکن نماز سے پہلے آپ بے وضو رہے ہوں، یا نماز کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہو، پھر بھی آپ نماز پوری کر لیں، تو کیا آپ کو نماز کا ثواب ملے گا؟ جی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ باوضو نہیں تھے. تو ایسے ہی اگر آپ عبادت کرنے سے پہلے نعوذ باللہ مشرک رہے ہوں، یا عبادت کرنے کے دوران مشرک رہے ہوں، تو آپ کی اس عبادت کو عبادت نہیں کہا جائے گا. کیونکہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے جو لازمی اور بنیادی شرط تھی وہ تھی اخلاص، توحید، کہ آپ کا وہ عمل اکیلے اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے تھا. اب چونکہ آپ کا وہ عمل اکیلے اللہ کے لیے نہیں تھا، چنانچہ آپ کا وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہونے والا نہیں ہے. اور اس کی مثال اور اس کی دلیل میں اللہ عز و جل نے جو کفار مکہ کو ڈانٹا تھا وہ آیت آپ کے سامنے ہے. کفار مکہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے حرم کے پاسبان ہیں، ہم مسجد حرام کے متولی، نگراں اور محافظ ہیں، ہم حجاج کا خیال رکھنے والے ہیں. تو اللہ عز و جل نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرکوں کے بس کی بات نہیں ہے، مشرکوں کے بس کی بات نہیں ہے. کیا؟ ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ کی مسجدوں کا خیال، ان کی نگرانی، ان کی ولایت، تولیت، سرپرستی کرنا مشرکوں کے بس کی بات نہیں ہے. کیسے مشرک؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ اپنے اوپر خود کافر ہونے کے گواہ بھی ہیں. جب حج بھی کرتے تھے نا تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لکا تملکہ وما ملک. لبیک اللہ میں تیرے در پر حاضر ہوں، لبیک اللہ میں تیرے در پر حاضر ہوں، تیری خدمت کے، تیری اطاعت اور فرما برداری، تیری عبادت کے لیے میں حاضر ہوں. لا شریک لک الا شریکا، تیرے اور تو شریک نہیں ہے لیکن ایک ہے. ہوا لکا وما ملک، تو اس کا مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں ہے. جو تلبیہ پڑھتے تھے کہ جس میں خالص توحید اور وحدانیت ہے، اس میں بھی وہ شرک کرتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اپنے ہر کام میں شرک کرتے ہوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہوں، تو مسجدیں آباد کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ مسجدیں آباد نہیں کر سکتے. مسجدیں آباد کرنا تو خالص توحید والوں کا، ایمان والوں کا کام ہے. اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یقیناً مسجدیں تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، صلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ عز و جل نے واضح کیا کہ تم مسجد حرام، خانہ کعبہ، مسجد حرام کے متولی ہو، حجاج کی خدمت کرتے ہو اور اس بات پر فخر کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ مسجدیں تم آباد کر لے جاؤ گے. جی نہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تم مشرک ہو. تو کام تو نیک تھا، مسجد حرام، خانہ کعبہ کی وہ پوری ذمہ داری اٹھاتے تھے، حجاج کا خیال رکھتے تھے، مسجد حرام کو انہوں نے بنایا بھی، کام تو سارے اچھے کیے، لیکن اللہ نے ان کے اچھے کاموں کی کوئی قدر کی کیا؟ کیوں نہیں کی؟ کہا کہ نہیں، تمہارے اندر چونکہ شرک پایا جاتا ہے
لہٰذا تمہارے وہ کام عبادت کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے، چونکہ تمہارے یہاں توحید نہیں پائی جاتی، اس لیے تمہارے وہ سارے کام ہم عبادت کے دائرے میں داخل نہیں کر سکتے۔ تمہارا وہ شرک تمہاری ساری عبادتوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم کوئی بھی عمل کریں اور اس عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حصہ بھی اللہ نہ کرے آ جائے تو ہمارا وہ عمل رہ جائے گا، اسے عبادت نہیں کہا جا سکے گا۔ اگر ہم نماز پڑھیں، نماز میں اگر طہارت نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ ایسے عبادت میں اگر اللہ کے لیے خلوص نہ ہو، اخلاص نہ ہو، توحید نہ ہو تو ہماری وہ عبادت نہ رہتے ہوئے ایک سادہ سا عمل بن جائے گی، اور اس عمل پر اللہ تعالی ہم کو ثواب نہ دیتے ہوئے سزا دے سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی بھی عبادت کے عبادت کہلائے جانے کے لیے اس میں اخلاص اور توحید کا پایا جانا ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ ہاں ہے نا، لیکن یہاں بات چل رہی ہے صرف توحید کی، ورنہ عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، ایک ہے توحید اخلاص، اور دوسری شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، آپ کے طریقے کی پیروی۔ مگر یہاں جو بات چل رہی ہے وہ صرف توحید کی بات چل رہی ہے۔ اچھا، اب آپ کو صلاۃ نماز بھی پڑھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، حج بھی کرنا ہے، والدین کی فرما برداری بھی کرنا ہے، سارے کام آپ کو کرنا ہے، اور سارے کام آپ کو سیکھ کر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے آپ کون سا کام سیکھیں گے؟ سب سے پہلے کون سا کام سیکھیں گے؟ توحید۔ اس لیے کہ اگر توحید ہی نہ ہو تو صلاۃ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کو کسی بھی نیکی پر نہ آپ کو عبادت مانی جائے گی، نہ اسے قبول کیا جائے گا۔ جیسے کفار مکہ توحید نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، ساتھ سب کچھ کر لو، لیکن جب ہم اس کو عبادت مانتے ہی نہیں، نیکی مانتے ہی نہیں، تمہارے شرک کی وجہ سے وہ باطل ہے، تو جہنم میں ہی جانے والے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، حج ہو، صوم ہو، کوئی بھی عبادت ہو، یقیناً ہم کو عبادت تو کرنا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری عبادتیں ڈیپینڈ ہیں جس چیز پر، وہ توحید ہے۔ تو ہم کو سب سے پہلے جس علم کو سیکھنا ہے وہ علم کون سا ہونا چاہیے؟ علم توحید ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں سورہ محمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ فَاعْلَمْ، آپ علم سیکھیے، پہلے یہ جانیے، علم حاصل کیجئے کہ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو پہلے آپ توحید کا علم سیکھیے، توحید کو اچھی طرح سے جانیے، اور اس کے بعد وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، عمل کیجیے، اپنے اور مومنوں کے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں جو علم سیکھنا ہے، جو بنیاد سیکھنا ہے، وہ علم توحید ہے، کیونکہ تمام اعمال جتنے بھی ہم کرتے ہیں وہ توحید کی بنیاد پر قائم ہے۔ صلاۃ، آپ نماز پڑھنے کا حکم کس کو دیں گے؟ جو ایمان والا ہوگا۔ آپ روزہ رکھنے کی ترغیب کس کو دلائیں گے؟ جو ایمان والا ہوگا۔ آپ زکوٰۃ دینے کے لیے کس کو کہیں گے؟ جو ایمان والا ہوگا۔ آپ حج کرنے کے لیے کس کو کہیں گے؟ جو ایمان والا ہوگا۔ آپ حلال اختیار کرنے، حرام سے بچنے کی دعوت کس کو دیں گے؟ جو ایمان والا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ سارے اعمال کا دار و مدار توحید پر ہے، اور توحید کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جنت موحدین کے لیے اور جہنم کافروں کے لیے ہے، بنیادی طور سے ایسا ہی ہے۔ آخر میں جنت سے جہنم سے سارے وہ لوگ نکال لیے جائیں گے جن کے دل میں ذرہ سے ذرہ، جو ایٹم کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے جتنا بھی ایمان ہوگا، جہنم سے وہ سارے لوگ نکال لیے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ بنیادی طور سے جنت اور جہنم کا دار و مدار بھی توحید اور شرک پر ہی ہے۔ بقیہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ گویا برانچز ہیں، اور توحید قاعدہ ہے، توحید بنیاد ہے،
توحید فاؤنڈیشن ہے، توحید اصل ہے، توحید اساس ہے جس پر اعمال کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ چنانچہ اب ہم کو سب سے پہلے جو علم سیکھنا ہے وہ علم توحید کا علم ہونا چاہیے۔ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، آپ یہ بات تو جان چکے ہیں کہ اگر کسی بھی عبادت میں شرک داخل ہو جائے تو کیا کرتا ہے، اس عبادت کو وہ خراب کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اس کرنے والے کو گناہ بھی دیتا ہے۔ وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، شرک نیک اعمال کو بھی ضائع کر دیتا، برباد کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی شرک پر مرتا ہے وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، تو جو آدمی شرک پر مرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں تو ہمارا اور آپ کا اندازہ لگائیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ اگر کسی بھی عمل میں شرک آ جائے، اللہ کے علاوہ کا حصہ آ جائے تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اسی عمل پر شرک پر مرے تو اللہ محفوظ رکھے وہ آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے۔ تو اب ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ان اہم ما علیک معرفت ذالک، چنانچہ اب سب سے پہلے جس چیز کا علم ہم کو حاصل کر لینا چاہیے وہ اسی توحید کا علم ہے، تاکہ ہماری توحید کسی بھی طرح کے شرک سے خراب نہ ہو سکے، ورنہ توحید خراب ہوتی جا رہی ہے اور ہم کو اس کا احساس اور اندازہ ہی نہ ہو رہا ہو۔ تو جان لیجئے کہ سب سے پہلے جو علم آپ کو حاصل کرنا ہے وہ علم توحید ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو من ہذہ الشبکہ، اس جال سے، شبکہ نیٹ، شبکہ یعنی نیٹ، اس کو نیٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انسان جاتا ہے تو چلتا ہی چلا جاتا ہے، تو ایسے ہی شرک بھی ایک ایسا جال ہے، اللہ بچائے جو آدمی اس میں داخل ہوتا ہے تو آگے چلتا ہی چلا جاتا ہے، اگر اللہ واپس نہ لائے تو پھر اس کے واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ انشاءاللہ توحید کا علم سیکھیں گے، وہ جانیں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے، کن راستوں سے توحید کو خراب کرتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ توحید پر قائم رکھے گا اور شرک کے جال سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور یہ جال جو آپ کی توحید، آپ کی عبادتوں کو خراب کر کے کسی بھی بندے کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے، وہ وہی شرک ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اور کوئی شرک کرتا ہوا مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز بھی بخشنے والا نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہوتے ہیں کسی بندے سے، اللہ جس کے لیے چاہے ان گناہوں کو بخش دے، لیکن شرک پر کوئی مرے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو شخص اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہوا مرا، اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتا ہوا جو مرے گا وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ تو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بارے میں بالکل صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کی اہمیت کو بھی جانیں اور کن چور دروازوں سے شرک ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے، ان باتوں کو اچھی طرح جان لیں۔ وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ، چنانچہ انہی باتوں کو جاننے کے لیے ہم آپ کے سامنے کتنے قاعدے رکھ رہے ہیں؟ 4 قاعدے ہم رکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے ہماری کتاب شروع ہوتی ہے، اور یہ قاعدے ہم نے اپنی عقل سے نہیں نکالے ہیں، بلکہ یہ قاعدے، یہ بنیادیں، یہ فاؤنڈیشن جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ذکر اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو اپنی کتاب میں، قرآن کریم میں ذکر کیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ۔ وہ 4 قاعدے کیا ہیں؟ سب سے پہلا قاعدہ ہے سب سے پہلے یہ بات آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔
یہ ہمارا پہلا قاعدہ۔ اس قاعدے کے ذریعے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ کے سامنے بہت سے مسلمان آئیں گے جو کہیں گے، آپ ان سے پوچھیں بارش کون برساتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ، اولاد کون دیتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ، روزی کون دیتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو آپ ان باتوں کی وجہ سے ان کو پکا موحد نہ سمجھ لینا۔ جہاں تک بات ہے اللہ کی ربوبیت یعنی کام پیدا کرنا، روزی دینا، سسٹم دینا، زندگی دینا، زندگی کے لیے سارے سامان مہیا کرنا، اولاد دینا، شفا دینا، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی ربوبیت والے کام ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ربوبیت۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ اگر تم واقعی اللہ کا ڈر رکھنے والے بننا چاہتے ہو تو اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی جعل لکم الارض، اور اس کے بعد پوری اللہ تعالیٰ نے اپنے کام ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اب یہ جو سارے کام ہیں، بارش کون برساتا ہے، زمین سے اناج کون اگاتا ہے، اولاد کون دیتا ہے، روزی کون دیتا ہے، بیمار ہو جائے تو شفا کون دیتا ہے، زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، یہ سارے کام اللہ عز و جل کی ربوبیت کے رب ہونے کی حیثیت سے کام ہیں۔ کفار مکہ ان پر ایمان رکھتے تھے۔ اب اگر کوئی بندہ جو شرک میں مبتلا ہو اور آپ اس کے سامنے یہ واضح کریں کہ بھائی دیکھو آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، کسی غیر کو سجدہ کرتے ہیں، کسی کے لیے منتیں مانتے، چادریں چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے، نذر و نیاز کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، ایسا نہ کریں، یہ شرک ہے، تو کہے گا نہیں ہم تو اصل اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے، تو جان لیجئے دھوکے میں نہ آنا۔ اس لیے کہ یہی شبہ کس کے دل و دماغ میں بھی تھا؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے دل و دماغ میں بھی تھا۔ وہ اللہ کی ربوبیت کو پورے طور پر تسلیم کرتے تھے۔ ان سے سوال کیے جاتے تھے، بتاؤ یہ کون کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں ان کا جواب تھا اللہ 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 اللہ۔ لیکن جب بات آتی تھی نذر و نیاز کی، چڑھاوے چڑھانے کی، منتیں ماننے کی، سجدے کرنے کی، نظریں مانگنے کی، اور اس کے علاوہ امیدیں رکھنے کی، بھروسہ کرنے کی، تو یہ سارے کام وہ کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ کے علاوہ کے لیے کرتے تھے۔ تو ایسے بہت سے مسلمان آپ کو ملیں گے جو اللہ کی ربوبیت پر تو ایمان رکھیں گے، لیکن جب بات آئے گی الوہیت کی تو وہ شرک کرنے والے ہوں گے۔ تو جان لیجئے ان تعلم ان الکفار الذین قاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کفار، وہ مشرکین جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، بتایا، سمجھایا، لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر بھی تو کرنی پڑی نا۔ جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی، کئی طرح کی جنگیں ہوئیں۔ تو یہی وہ کافر ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا۔ ان کافروں کا حال یہ تھا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا بارش لات برساتا ہے، اولاد منات دیتا ہے، اور دشمنوں پر فتح ہم کو عزا دیتا ہے، جی نہیں، انہوں نے کبھی یہ کہا ہی نہیں۔ وہ تو ان سارے کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے اور اللہ کے لیے ان کاموں کو ثابت مانتے تھے۔ مقرون، وہ اقرار کرتے تھے بأن اللہ تعالی هو الخالق الرازق المحیی الممیت المدبر لجمیع الامور، وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور وہی تمام کاموں کی تدبیر کرنے، ایک سسٹم دینے اور اس سسٹم کو چلانے والا، سارے انتظامات کرنے والا ہے۔ وہ ان ساری باتوں کا اقرار کرتے تھے، لیکن ان کے اس اقرار نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا۔ توحید ربوبیت کو ماننے کی وجہ سے انہیں مسلمان قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ کس توحید کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا تھا؟ الوہیت۔ ربوبیت کو مانتے تھے، کام سارے اللہ کے،
لیکن جب بات آئی عبادت کی تو الوہیت کو مانا کہ انہوں نے جی نہیں۔ اب ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے؟ اس بات کی دلیل ہونا چاہیے نا۔ تو قرآن پاک میں دلیل ہے، دیکھیے 11ویں پارے سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے کہ تم کو آسمان سے زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، کان اور آنکھیں تم کو کس نے دی؟ کون ان کے ذریعے تم کو سناتا دکھاتا؟ کون ان کا مالک ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ یعنی انڈے سے چوزے کو کون نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندے سے مردے کو یعنی مرغی سے انڈے کو کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے معاملات کی دیکھ ریکھ، ان کا انتظام، ان کی تدبیر کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کیا جواب دیتے وہ؟ اللہ۔ قرآن کریم میں اس طرح کے سوالات بہت سے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت ہے، آپ 18واں پارہ سورہ مومنون پڑھیں گے، اس میں ایسی آیتیں ہیں۔ آپ 21واں پارہ سورہ عنکبوت پڑھیں گے، اس میں اس طرح کی آیتیں ہیں۔ کیا آپ ان سے پوچھئے، وہ جواب دیں گے اللہ۔ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ تو یہی ہے، امن خلق السماوات والارض امن یملک السمع امن یبدأ الخلق امن یجیب المضطر۔ پورا صفحہ آپ پڑھ ڈالیے 20ویں پارے کا پہلا، تو ایسے ہی سوالات ہیں۔ وہ کون ہے جو یہ کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو یہ کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو یہ کرتا ہے؟ اور پھر جواب ہے اِلٰہٌ مع اللہ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ سارے کام تو اللہ کرے، اور عبادت کی بات آئے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دو؟ بھائی پیدا تم کو اللہ کر رہا ہے، روزی تم کو اللہ دے رہا ہے، تم کو مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور پھر اب تمہارے اوپر جو حق ہے وہ تم کس کو دے رہے ہو؟ کسی دوسرے کو دے رہے ہو۔ بھائی پیدا تم کو تمہارے اللہ نے تمہارے ماں باپ کے ذریعے کیا، تم کسی اور کو اپنا باپ بنا رہے ہو۔ دنیا میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اس کو آپ کہیں گے بے غیرتی ہے، بڑی فحاشی ہے، بڑا جرم ہے، بہت ہی زیادہ خباثت اور دیوسیت ہے، ساری باتیں ہیں۔ اور جب اللہ کی بات آتی ہے تو سارے احسانات تم پر اللہ کے، پیدا کرے اللہ، روزی دے اللہ، بیوی دے اللہ، اولاد دے اللہ، صحت دے اللہ، شفا دے اللہ، سب کچھ اللہ کرے۔ اور جب بات ہے اللہ کا حق ادا کرنے کی، اللہ کی نعمتوں کو اس کی طرف منسوب کرنے کی، تو کس کی طرف منسوب کر دو؟ دوسروں کو چڑھاوے چڑھاؤ، دوسروں کے نظر و نیاز کرو، دوسروں کے نام پر منتیں مانو، دوسروں کے نام پر۔ تو جان لیجئے کہ کفار مکہ بھی توحید ربوبیت کا تو اقرار کرتے تھے، جیسے آج کے ہمارے بہت سے مسلمان توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب الوہیت اللہ کے الہ ہونے اور عبادت میں اس کا حق دینے کی بات آتی ہے تو جیسے کفار مکہ کے یہاں یہ شبہ تھا کہ یہ لوگ بھی اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بن سکتے ہیں، ہم اس لیے ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، بس ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ہی بہت سے مسلمانوں کو آپ پائیں گے کہ وہ سارے کام اللہ کی طرف منسوب کریں گے، لیکن کہاں پر وہ مشرک ہو جاتے ہیں؟ الوہیت میں آ کر ان کے یہاں شرک آ جاتا ہے۔ تو اگر توحید ربوبیت کو ماننے کے باوجود الوہیت کا انکار کرنے کی وجہ سے کفار مکہ کو کفار اور مشرک کہا گیا، تو اگر آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ربوبیت میں اللہ کو تنہا ایک مانے اور الوہیت میں آ کر اگر شرک کرے تو کیا ان کے اور کفار مکہ کے درمیان کوئی فرق رہ جائے گا؟ جی نہیں رہ جائے گا۔ اس قاعدے میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے اوپر جیسے اللہ کو رب ماننا، خالق مالک رازق ماننا ضروری ہے، ایسے ہی توحید مکمل کرنے کے لیے اللہ کو کیا ماننا ضروری ہے؟ الہ، اللہ کو اپنا سچا اکیلا معبود ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو رب تو مانا توحید ربوبیت کے، تو آپ ماشاءاللہ اعتراف کرنے والے ہیں، لیکن الوہیت میں آپ پیچھے رہ گئے تو آپ کا وہی حشر ہو سکتا ہے جو کس کا ہوا تھا؟ مشرکین مکہ کا ہوا تھا کہ توحید ربوبیت کو مانا لیکن ہم نے ان کو مسلم نہیں مانا، اور اسی وجہ سے ہمارے اور ان کے درمیان جنگیں ہوئیں، اور اب یہ قیامت تک ہونے والی، اللہ عافیت میں رکھے۔
تو یہ سب سے پہلا قاعدہ یاد رکھیے کہ کوئی بندہ لاکھ توحید ربوبیت کو مانے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اسے مسلمان ہونے کے لیے توحید الوہیت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ عبادت کی ساری قسمیں ایک اکیلے اللہ کے لیے ہی کرنی پڑیں گی، چاہے وہ صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، صوم ہو، حج ہو، یا توکل ہو، انابت ہو، خوف ہو، محبت ہو، رجا ہو، جو بھی عبادت کی قسمیں ہو سکتی ہیں، نذر ہو، قربانی ہو، جو بھی عبادت کی قسمیں ہوتی ہیں ایک اکیلے اللہ کے لیے آپ کو خاص اور خالص کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ یہاں پر ڈگمگا گئے تو آپ کو مسلمانوں کی فہرست سے خارج کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو مشرک ہی کہا، بلکہ اللہ نے قل یا ایھا الکافرون بھی کہا۔ ان کے توحید ربوبیت کو ماننے کی وجہ سے ان کو ہم نے مسلمان نہیں مانا، سوائے یہ کہ انہوں نے توحید الوہیت کا بھی اقرار کر لیا ہو۔ یہ پہلا قاعدہ آپ یاد رکھیے، اسے سمجھ لیجئے، اور کوئی بھی بندہ اگر آپ کے سامنے آ کر بحث کرتا ہے تو آپ اسے وہ پوری تفصیل بتائیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ ہے پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ دیکھیے، اب مشرکین مکہ جن لوگوں کو اللہ کا شریک مانتے تھے، تو آخر یہ کام، یہ برائی وہ کرتے کیوں تھے؟ یہ کرتے کیوں تھے؟ کیوں اس برائی میں وہ پڑے تھے؟ تو آج کے مسلمانوں کا، بہت سے مسلمانوں کا ایک شبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جج کے پاس اپنا کوئی فیصلہ کروانا ہو تو بیچ میں وکیل لگتا ہے نا، تو یہ ہمارے وکیل، اب ہم بہت گناہ گار ہیں، ڈائریکٹ اللہ ہماری بات کیسے سن سکتا ہے؟ تو ہم ان نیک لوگوں کو اپنا سفارشی بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کو اگر فرسٹ فلور پر جانا ہے، سیکنڈ فلور پر جانا ہے، ڈائریکٹ آپ کود کر نہیں جا سکتے، آپ کو سیڑھی سے، لفٹ سے جانا پڑتا ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ہم کو اللہ تک پہنچنا ہے، تو یہ لوگ ہمارے لیے لفٹ کا کام کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو ان کا شبہ ہے، الفاظ بدل گئے، روپ بدل گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہی شبہ کس کا تھا؟ مشرکین مکہ کا تھا۔ کیا تھا وہ شبہ؟ دیکھیے دوسرا قاعدہ، ان کا جو شرک تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم بہت زیادہ اچھے نیک صالح نہیں ہیں، اب ہم کو اللہ تک پہنچنا ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کو کسی وسیلے کی ضرورت پڑے گی، یا کوئی سفارشی ہونا چاہیے، ہم ڈائریکٹ اللہ تک اپنی بات کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اور یہی وجہ تھی کہ وہ شرک میں پڑ گئے۔ دیکھیے عبارت، انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعۃ۔ وہ کہتے تھے یہ جو لات ہے، یہ جو عزیٰ ہے، یہ جو منات ہے، یہ جو ہبل ہے، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، اور یہ سارے لوگ ہم جن کو چڑھاوے چڑھاتے، منتیں مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم ان کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے، بس ہم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکیں۔ تو وہ کہتے تھے ہم ان معبودوں کو اسی لیے پکارتے ہیں اور اسی غرض سے ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیں، وہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بن جائیں۔ جیسے کہ بہت سے بابا وابا بھی ہم نے بنا رکھے ہیں نا، آپ ان سے کہیں گے بھائی یہ کیا ہے، تو کہتے نہیں یہ معبود نہیں ہے، ہم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، اللہ کے پاس ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو اگر ہم ان کو خوش کریں گے تو یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، ہم کو اللہ کے یہاں معاف کروا دیں گے یا ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ تو یہ شبہ کس کے یہاں تھا؟ مشرکین مکہ کے یہاں بھی تھا۔ اب دو باتیں تھیں، ایک تو وہ ان کا قرب، ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، اور دوسرے وہ ان کو
اللہ کے یہاں اپنا سفارشی بنانا چاہتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے دونوں باتیں ذکر کی، اور یہ دونوں باتیں آج کے بہت سے ہمارے اپنے معاشرے کے جو مشرکین ہیں ان کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے ہے وہ سورہ زمر 23ویں پارے کی تیسری آیت ہے کہ وہ کہتے تھے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، ان کافروں نے، ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر جنہیں اپنا ولی سرپرست بنا رکھا ہے، کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی جو عبادت کر رہے ہیں نا، دراصل وہ عبادت نہیں ہے، بس ان کو ہم خوش کر رہے ہیں تاکہ یہ ہم کو مرتبے میں اللہ سے قریب کر دیں۔ چونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو ان کے واسطے سے ہم اللہ کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہم ان کو خوش کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جن باتوں میں توحید و شرک کے جن بنیادی مسائل میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر کے رہے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، جھوٹے ناشکرے بڑے کافروں کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا جس کے دل میں خود ہی ہدایت کی طلب اور آرزو نہ ہو۔ یہ کیا تھا ان کا شبہ؟ ہم اس لیے ان کو خوش کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ دوسرا ایک اور تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم ان کو اللہ کے یہاں اپنا سفارشی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو کسی بڑے آدمی کے یہاں اپنا کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے سفارش کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہمارا سفارشی کون؟ تو یہ لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے بزرگ لوگ ہیں، یہ ہمارے اللہ کے سفارشی بنیں گے، اور اس کے لیے ہمیں انہیں خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی دلیل یہ 11ویں پارے سورہ یونس کی آیت ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہم نے بتایا عبادت کا مطلب یہی نہیں کہ ڈائریکٹ نماز ہی ہو، نظر و نیاز، بھروسہ، امید، دعا، جھکنا، خوف، توکل، یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور جب ہم کہیں کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہو تو جواب دیتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرنے والے، ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے اچھا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ خود ہی وہ بات نہیں جانتا، یعنی اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو ہے ہی نہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں، اللہ نہیں جانتا یعنی جس کا کوئی وجود اور کوئی حیثیت ہی نہیں، ایسی بات تم اللہ کو کیسے بتا رہے ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ نے کہا اللہ تو بہت پاک ہے، بلند و برتر ہے، جن لوگوں کو جن چیزوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو ان سے بہت زیادہ بلند و برتر اور پاک ہے۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں وہ؟ ہم ان کو اپنا سفارشی بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے یہاں ہماری بگڑی بنا سکے، اور اسی لیے ہم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو دو ان کے شبہات تھے، یہ دو باتیں تھیں۔ ایک تھا ان کو اپنے مرتبے میں اضافے کا ذریعہ بنانا کہ یہ ہم کو اللہ کے یہاں مقام اور مرتبے میں قریب کر دیں، ان کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور دوسری بات تھی یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہو جائیں، ہماری سفارش کریں۔ آج کے مسلمانوں میں بھی یہی دو باتیں ہیں نا۔ آپ کہیں گے بھائی فلاں مزار والے کو سجدہ کیوں کرتے ہو، اس کے چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو، تو وہ یہی دو باتیں کہے گا کہ ہم کو اللہ کی سفارش کی ضرورت ہے، وہ ہماری سفارش کریں گے۔ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ دونوں شبے بہت صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، نئے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اب دیکھیے جہاں تک شفاعت کی بات ہے تو شفاعت کی دو قسمیں ہیں، شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ دوسرے قاعدے کے تحت چونکہ شفاعت ہے تو شفاعت کی دو قسمیں ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ ایک ہے شفاعت المثبتہ، مثبت اور منفی۔ مثبت یعنی جو جو ملنے والی ہے آپ کو، مثبت جو انشاءاللہ ملنے والی ہے، مگر اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سفارش کا مالک اللہ ہے۔ اس سفارش کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ دوسری شرط
اللہ جس بندے کو سفارشی کی حیثیت سے چنے گا وہی سفارش کر سکے گا. آپ کہیں یہ نہیں، اللہ آپ کے اختیار کا محتاج نہیں ہے. پہلی شرط سفارش کا مالک اللہ. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش کے سارے اختیارات اکیلے اللہ کے ہیں. دوسری شرط لمن یأذن ویرضی، اللہ عز وجل جس کو سفارش کرنے کے لیے سفارشی کی حیثیت سے چنے گا کہ ہاں تم سفارش کر سکتے ہو، وہی سفارش کر سکے گا. اور تیسری شرط اللہ جس بندے کو مناسب سمجھے گا ہاں یہ بندہ اس لائق ہے کہ اس کی سفارش کی جا سکے تو اسی کی سفارش کی جا سکے. یہ تین باتیں یاد رکھیں. نمبر ایک، سفارش کا مالک اللہ ہے. نمبر دو، جو بندہ اللہ کی نظروں میں سفارش کرنے کا حقدار ہوگا اللہ اسی کو سفارش کے لیے چنے گا. اور نمبر تین، جو گناہ گار یا جو بھی اس لائق ہوگا کہ اس کی سفارش کی جا سکے اللہ اسی کی سفارش کی اجازت دے گا اور اسی کے حق میں اللہ سفارش قبول کرے گا. چنانچہ اب یہ سفارش کس سے مانگی جائے گی؟ مالک اللہ کی مانگی کس سے جائے گی؟ اللہ سے. سفارش کا مالک اللہ ہے. سفارش کون کرے گا؟ اس کو اختیار کرنے والا اللہ ہے. کس کے حق میں سفارش کی جا سکے گی اس کو بھی چننے والا اللہ ہے. چنانچہ اب ہم سفارش مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. یہ سفارش کون سی ہے؟ مثبت، پازیٹیو، یعنی ہونے والی ہے، انشاءاللہ ملنے والی ہے. یہ تو صحیح. دوسری ہے منفی. سفارش آپ جس کو چاہیں گے کیا وہ سفارش کرے گا آپ کی؟ نہیں. اگر میں کہوں کہ فلاں بابا میرے حق میں سفارش کریں تو کیا اللہ نے آپ کو اختیار دیا چنو؟ جی نہیں. نمبر ایک، آپ اگر کسی کو چنیں تو اللہ آپ کے چناؤ کا پابند نہیں ہے. آپ کو کیا معلوم وہ سفارش کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ وہ تو اللہ جانتا ہے. تو سفارش جو منفی ہے، نمبر ایک، اللہ جس کو نہ چنے آپ چنے جس کو کون چنے؟ آپ، کہ یہ بابا، یہ ولی، یہ پیر، یہ فقیر، یہ میرا سفارشی ہوگا. نمبر ایک تو وہ سفارش منفی ہے، اللہ آپ کا پابند نہیں. دوسری بات، اگر کوئی بندہ بہت زیادہ گناہ گار ہو جس کے حق میں سفارش ہو ہی نہ سکتی ہو تو اس کے لیے پھر کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں. اللہ فرماتا ہے نا، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اے ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرو کہ جو دن آ جائے گا نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سودا ہوگا اور نہ کوئی سفارش ہوگی. تو سفارش منفی. نمبر ایک، اس کی پہلی بات کیا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے کسی کو بھی سفارش بنا لیں تو آپ کو اس کا اختیار نہیں. نمبر دو، آپ اس لائق ہونا چاہیے کہ آپ کے حق میں سفارش کی جا سکے. آپ اس لائق ہونا چاہیے کہ آپ کے حق میں سفارش کی جا سکے. اور نمبر تین، سفارش چونکہ اللہ کی ملکیت ہے آپ اللہ سے مانگیں گے. اگر آپ کسی اور سے مانگیں گے تو یہ دعا ہے اور پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک. اگر آپ کسی اور سے مانگیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. تو ایسے سفارش کو کیا کہتے ہیں جس میں یہ تین برائیاں پائی جائیں؟ سفارش منفی. اب سفارش مثبت، تو ہم نے اگر کسی کو بھی سفارشی بنا لیا تو وہ بننے والا ہے کیا؟ جی نہیں. ہم اگر انتہائی ناکامہ نکمے ہو تو کیا پھر بھی ہمارے حق میں سفارش ہونے والی ہے کیا؟ جی نہیں. اگر اللہ اجازت نہ دے تو کیا پھر بھی سفارش کرنے والا کرے گا کیا؟ جی نہیں. چنانچہ سفارش کا مالک اللہ ہے، سفارش اللہ سے ہی مانگی جائے گی. تو یہ کون سی ہے؟ مثبت. اور جس میں یہ تینوں اچھائیاں نہ پائی جائیں وہ کون سی ہو جائے گی؟ منفی. اور جو منفی ہے وہ کس کیٹیگری میں جاتی ہے؟ پھر شرک کی کیٹیگری میں جاتی ہے. تو اگر آج کا کوئی مسلمان آپ سے کہے میں اس لیے اس پیر کے نام پر روزہ رکھتا یا نظر مانتا ہوں کہ اللہ کیا میری سفارش کرے، تو آپ یہ 3 پوائنٹ بتائیں گے نا اس کو؟ جی ہاں. اور کہیں گے کہ بھائی یہ تو شرک ہے. اور اسی برائی میں کون مبتلا تھے؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ مبتلا تھے. دوسرا قاعدہ واضح ہو گیا؟ واضح ہے. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ آسان. دیکھیے،
مشرکین مکہ کے نا بہت سے معبود تھے، بہت سے معبود تھے. ان میں سے کیا کیا تھا دیکھیے مشرکین مکہ کے معبود. تیسرا فائدہ، مشرکین مکہ کے بہت سے معبود تھے. انہوں نے کافی معبود ذکر کیے. ایک ہے سورج اور چاند، دوسرا ہے بہت سے فرشتے، تیسرا انبیاء صالحین، اور چوتھا ہے پتھر، درخت وغیرہ. ٹھیک ہے، کئی چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے. ہمارے مسلمانوں میں بھی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، وہ آستانہ ہے. سنا ہے کبھی؟ وہ آستانہ کیا ہوتا ہے؟ کسی مزار کی لائی گئی اینٹ جس کو قبر بنا دیا جائے. تو یہ پتھر ہے کہ نہیں؟ بہت سے مسلمانوں کے یہاں کسی درخت، سنا ہوگا آپ نے، درخت، اس درخت کو بابرکت سمجھا جاتا ہے. بہت سے مسلمانوں کے یہاں کسی کنویں کا پانی برکت والا سمجھا جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری شرک اور خرافات کی ہی قسمیں ہیں. تو کفار مکہ کے یہاں بھی الگ کئی طرح کے معبود تھے. کچھ جاندار تھے، کچھ بے جان تھے. فرشتے، سورج، چاند، فرشتے، انبیاء صالحین، پتھر، درخت، نہ جانے جنات وغیرہ کئی تھے. اللہ نے ساری باتوں کو واضح کیا. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اللہ تعالیٰ کی یہ آیتوں میں سے ہیں رات بھی، دن بھی، سورج بھی، چاند بھی. یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں. اللہ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تو سورج کو یا چاند کو سجدہ نہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا اگر واقعی تم اللہ کے موحد عبادت گزار. تو اللہ نے ان کو سجدہ کرنے سے منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کرتے تھے تبھی تو منع کیا نا. تو بتایا کہ دیکھو سورج اور چاند یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، بلکہ یہ تو مخلوق ہے. اس کے علاوہ پھر فرشتے، تو فرشتوں کے تعلق سے بھی اللہ عز و جل نے فرمایا، دیکھیے اس کے نیچے آیت ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، جنات کو جمع کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے پوچھے گا أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے کیا؟ قالوا، فرشتے کہیں گے سبحان اللہ، سبحانک انت ولینا من دونہم. اللہ پاک کتنی بری بات ہے، ہمارا ولی، ہمارا معبود تو ہے، ان سے ہمارا کیا لینا دینا. بل کانوا یعبدون الجن، یہ ہماری عبادت نہیں، شیطان کی عبادت کرتے تھے، شیاطین کی، جنات کی. اکثرہم بہم مؤمنون، اور یہ جنات اور شیاطین پر ایمان رکھتے تھے جیسے تجھ پر ایمان رکھا جانا چاہیے. تو انہوں نے فرشتوں کو معبود بنا رکھا تھا، تبھی تو اللہ قیامت کے دن فرشتوں سے پوچھے گا. اس کے بعد پھر اسی طرح سے وہ انبیاء علیہم السلام کی بھی کچھ لوگ عبادت کرتے تھے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے معبود بنا لیا، کچھ لوگوں نے عیسیٰ کے ساتھ مریم کو بنا لیا، کچھ لوگوں نے عیسیٰ مریم کے ساتھ جبرائیل کو بنا لیا. تو اللہ قیامت کے دن عیسیٰ سے پوچھے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم. اللہ قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر مجھ کو اور میری ماں کو معبود بنا لو. وہ کہیں گے سبحان اللہ، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اتنی زیادہ غلط بات اللہ میں کیسے کر سکتا تھا. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر واقعی میں نے ایسا کچھ کہا ہو تب تو تجھے معلوم ہے. اور فقط تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے دل میں اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، اور ہاں جو اللہ تیرے دل میں، تیرے نفس میں، وہ میں نہیں جان سکتا. انک انت علام الغیوب، یقیناً تو غیب کا جاننے والا ہے، تجھے معلوم ہے کہ میں نے ایسی کوئی دعوت نہیں دی، بلکہ میں تو موحد تھا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا تھا. نیک لوگوں کی دلیل قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، آپ ان سے کہیے تم نے اللہ کے علاوہ جن کو گمان کر رکھا ہے،
فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ کسی بھی طرح تمہارا دکھ، تمہاری تکلیف، تمہاری پریشانی، کوئی پریشانی حاجت دور نہیں کر سکتے، نہ تمہاری حالت بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو تم پکارتے ہو ان کا تو خود حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہونے والے اعمال کی طلب میں ہیں کہ کون سے نیک اعمال ہم کریں کہ اللہ کے قریب ہو سکیں۔ وہ بیچارے تو اللہ کی عبادت میں لگے ہیں اور تم نے انہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ ایہم اقرب، کہ کون اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان نیک لوگوں کا عالم تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے بیچارے پریشان ہیں اور تم نے انہی کو معبود بنا رکھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ درخت پرخت دیکھیے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، یہ لات، یہ عزی، یہ منات، کفار مکہ نے 360 بت بنا رکھے تھے، کوئی پتھر کی شکل میں تھا، کوئی درخت کی شکل میں تھا، عجیب و غریب۔ اللہ نے فرمایا ان سب کا حال دیکھو، یہ لات، یہ عزی، یہ منات جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے۔ اور پھر درخت کا اگلی صفحے پر ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہم لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حنین کی طرف جنگ کے لیے جا رہے تھے، دیکھا کہ کافروں نے بیر کے ایک درخت کو متبرک برکت والا بنا رکھا تھا اور اس پر وہ اپنے اسلحے لٹکاتے، وہاں دعائیں مانگتے اور وہاں رکتے ٹھہرتے تھے۔ تو ہم بھی نئے نئے کفر سے نکلے تھے، ساری کچھ خرابیاں ہمارے اندر بھی تھیں، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی ایک درخت ہمارے لیے بھی متعین کر دیجئے کہ ہم جس سے برکت حاصل کریں، جس سے تبرک حاصل کریں، جہاں دعائیں مانگیں، جہاں جا کر بیٹھیں دھیان کریں۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی بری بات تم کہتے ہو، یہ تو وہی پرانے لوگوں کا طریقہ ہے جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود متعین کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ اب دیکھیں یہاں معبود کا سوال نہیں تھا، سوال صرف یہ تھا کہ وہاں ہم برکت حاصل کریں، لیکن چونکہ برکت دینے والا اللہ ہے، آپ حاصل کہاں سے کر رہے ہیں؟ دوسرے سے۔ تو جو کام اللہ کا ہو آپ کسی اور سے اس کی توقع رکھیں تو یہ شرک ہے۔ تو کہا سبحان اللہ، یہ تو بنو اسرائیل نے جیسے موسیٰ سے کہا تھا ویسی مطالبہ تم کر رہے ہو۔ اور لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ مستقبل کی خبر دیکھیے کہ یقیناً تم اپنے پہلے والوں کی روش اختیار کرو گے۔ اور امت اسلامیہ کا ایک بڑا طبقہ آج یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہے، انہوں نے جیسے شرک کیا، انہوں نے جیسے بدعات کی، انہوں نے جیسے خرافات کیے، انہوں نے جیسے اللہ کی اور اللہ کے انبیاء کی نافرمانیاں کی، یہ سارے کام آج آپ اپنی امت میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ ساری دلیلیں آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان ساری چیزوں کی عبادت کی۔ اور اب دھیان دینے والی بات یہ ہے، کوئی کسی بابا کو پکارتا ہو، کوئی کسی پیر کے پیچھے جاتا ہو، کوئی کسی درخت کو متبرک سمجھتا ہو، کوئی کسی پتھر کو برکت والا سمجھتا ہو، کوئی کسی کنویں کو، تو یہ سارے کے سارے ایک ہوں گے۔ ان سب کا حکم کیا ہوگا؟ ایک ہی حکم ہوگا۔ ایسا نہیں کہ نہیں اچھا چلو تم انبیاء کی عبادت کرتے ہو نا، چلو تم ٹھیک، تم الگ، نہیں۔ کوئی انبیاء کو پوجے یا نیک لوگوں کو پوجے، سورج چاند کو پوجے یا درخت پتھر کو پوجے، حکم سب کا ایک ہی ہوگا۔ جیسے یہ ان میں سے کچھ نصارہ تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ کافر تھے نا، لیکن حکم کیا ہوا ان کا؟ ایک ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑا۔ اب اللہ کو چھوڑ کر وہ کہیں بھی جائیں ان کا حکم کیا ہو جائے گا؟ ایک ہی ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے جہاد کیا، یہودیوں سے بھی کیا، نصرانیوں سے بھی کیا، اور مشرکوں کافروں سے بھی اور ملحدوں سے بھی آپ نے جہاد کیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے نا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، آپ ان سے جہاد کیجئے تاکہ شرک اور کفر ختم ہو جائے۔ پھر شرک کسی بھی قسم کا ہو، انبیاء کو لے کر ہو، صالحین کو لے کر ہو، فرشتوں کو لے کر ہو، درختوں کو لے کر ہو، پتھروں کو لے کر ہو، یہ سارا کا سارا شرک ہے۔ جب تک یہ پورا کا پورا شرک ختم نہیں ہو جاتا اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورا کا پورا صرف ایک اکیلے اللہ کے لیے خالص نہیں ہو جاتا، تب تک آپ کو ان سے جہاد
کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ اس تیسرے قاعدے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شرک کی الگ الگ کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، اور جب کسی بھی قسم کا شرک ہو تو حکم سب کا ایک ہی ہوگا۔ جیسے چائے، کوئی پھیکی ہے، کوئی کالی ہے، کوئی گوری ہے، کوئی میٹھی ہے، کوئی تیز پت، کچھ بھی ہو، جب چائے ہے تو وہ چائے ہی ہے، چائے ہے تو چائے۔ تو ایسے ہی شرک انبیاء کو لے کر ہو، صالحین کو لے کر ہو، یا پتھر کو ہو، یا درخت سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، جب وہ شرک ہے تو سب کا سب شرک ہی مانا جائے گا، اور ان سارے لوگوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا جائے گا، مشرک مانا جائے گا۔ چنانچہ کوئی مسلمان اگر ان میں سے کسی بھی طرح کے شرک میں مبتلا ہو، چھوٹے میں، بڑے میں، نبی کو لے کر، صالحین اولیاء کو لے کر، تو اسے مشرک کہا جائے گا، اور اسی کیٹیگری میں واللہ عالم اس کو رکھا جائے گا۔ چوتھا اور آخری قاعدہ توجہ سے دھیان دے کر سنیے، اور آسان سا قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، لا الہ الا اللہ، توجہ دیجیے، مشرک پہلے بھی تھے، مشرک آج بھی ہیں، لیکن جو پہلے کے زمانے کے مشرک تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا واسطہ پڑا، اور آج کے ہمارے زمانے کے، اللہ ہم کو آپ کو سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، بڑا فرق ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ پہلے کے زمانے کے مشرک تھوڑے ٹھیک تھے، وہ جب عیش میں، آرام میں، سکون میں، اطمینان میں ہوتے تھے تو شرک کرتے تھے، لیکن جب کسی تکلیف، کسی پریشانی، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تو وہ موحد بن جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ عیش، آرام، سکون، خوشحالی، فارغ البالی میں ہوتے تھے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بیماری نہیں، تو شرک کرتے تھے۔ لیکن جب کسی تکلیف میں پڑتے، مصیبت میں مبتلا ہوتے، جان کے لالے پڑ جاتے، تو وہاں وہ کیا ہو جاتے تھے؟ وہ موحد بن جاتے تھے۔ یہ پہلے کے زمانے کے تھے۔ اور آج کے زمانے کے اگر تکلیف میں مبتلا ہوتے تو اور زیادہ شرک کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو رہتے ہی ہیں مشرک، لیکن جب تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو اور زیادہ پکے مشرک بن جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں مثال دے کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بندہ ہے، مثال کے طور پر اس کو کوئی تکلیف ہو گئی، اب اس نے ڈاکٹر کو بتایا، حکیم کو بتایا، وید کو بتایا، اب اللہ، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ دیتا ہے، اس کو شفا نہیں ہونی تھی، نہیں ہوئی، اللہ کی آزمائش نہیں ہوئی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ کسی راقی کے پاس جاتا ہے، اور کسی پنڈت، کسی سادھو کے پاس چلا جاتا ہے، کسی بابا کے پاس چلا جاتا ہے، کسی پیر فقیر، کسی درگاہ کے پاس وہ چلا جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھا بھلا بندہ اپنے بازو پر، اپنے گلے میں، اپنی کمر پر، یا اپنے پیر میں کالے گورے دھاگے باندھنے لگ جاتا ہے نا؟ وہ اچھا تھا، لیکن جب مصیبت کی سختی آئی تو بجائے اس کے کہ اور اچھا ہوتا، اللہ تعالیٰ کو ثابت کر کے بتاتا کہ اللہ، یہ آزمائش تو میرے دین کا حصہ ہے، میں تو کامیاب ہو کے بتاؤں گا، بجائے اس کے کیا ہوا؟ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، پلٹ گیا، وہ گر پڑا اپنے چہرے کے بل، اور دنیا کا بھی نقصان اٹھایا، آخرت کا بھی نقصان اٹھایا۔ کتنے ایسے مسلمان خود آپ کے دیکھنے میں ہوں گے، اچھے بھلے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، سب کچھ تھا، لیکن کوئی تکلیف ہوئی، شفا نہیں ہونی تھی، نہیں ہوئی، اللہ نے نہیں دی شفا، حکیم کے پاس گئے، وید کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، علاج کروایا، سب کروایا، نہیں، اللہ شفا اللہ کے ہاتھ میں نہیں دی، اس نے مصلحت تھی اللہ کی۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ بندہ کسی بابا، کسی پیر، کسی فقیر، کسی پاگل، کسی ننگے، کسی اندھے کے پاس گیا، اس اندھے، اس لنگڑے، اس بہرے، اس گونگے نے کیا کیا؟ اس کے بازو پر، یا کمر پر، یا گلے میں، یا پیر پر دھاگا باندھ دیا۔ اب وہ دھاگا اس کی زندگی کا محافظ بن گیا۔ آپ دیکھو، اس کی زندگی کا محافظ کون ہے؟ وہ دھاگا، جو خود بیچارہ کمزور ہے۔ اس نے اس کے گھر میں کیلیں ٹھونک دیں، اس نے اس کے گھر میں وہ ناریل لٹکا دیا، اس نے اس کی گاڑی پر چپل لٹکا دی، لیمو مرچی لٹکا دیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک۔ اور اس بندے نے شرک کب کیا؟ جب کہ اس کو توحید کی ضرورت تھی۔ پرانے زمانے کے جو مشرکین تھے،
عام حالات میں تو مشرک تھے، لیکن جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو وہ موحد ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پر 2 جگہوں پر اس کو اچھی طرح سے واضح کیا ہے۔ ایک ہے 11واں پارہ سورہ یونس، اور دوسری آیت جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے سورہ عنکبوت، 20واں پارہ سورہ عنکبوت، کہ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور پھر اچانک سے طوفان آ جاتا ہے، یہ 11ویں پارے میں، جب اچانک سے طوفان آ جاتا ہے، ہوائیں، سمندر کی موجیں انہیں گھیرے میں لے لیتی ہیں، وَظَنُّوا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ اب موت آ پڑی ہے، مرنے ہی والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پورے خلوص، پورے اعتماد، پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں، لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، لیکن اللہ ان کو جب نجات دیتا ہے تو پھر سے مشرک ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی بیچ مجھدار میں آتی ہے، ہوائیں تیز چلتی ہیں، موجیں تیز اٹھتی ہیں، بھنور میں پھنس جاتے ہیں، اب زندگی کی کوئی امید نظر نہیں آتی، مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ بچانے والا تو تو ہی ہے، تو ہی بچا سکتا ہے، اگر تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم موحد بن جائیں گے، تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ لیکن جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے تو دوبارہ سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ ان کا حال تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر بھاگ کھڑے ہوئے یمن کی طرف نکل گئے۔ کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ میں کشتی میں سوار ہوا۔ اب کشتی تو اس زمانے میں آج کی طرح تو تھی نہیں، ہواؤں پر چلتی تھیں، تو ہوائیں بہت تیز چلیں، اتنی تیز چلیں کہ ڈوبنے کا اندیشہ ہو گیا۔ تو اب جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے ہم سب اللہ سے پکارنے لگے، اللہ ہمیں نجات دے دے، اللہ ہم کو بچا رہے، اللہ ہم کو بچا رہے۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی، ارے اب تک تو دوسرے ہماری مدد کر رہے تھے، دوسرے لات، عزا، منات، ہبل 360، کہ اب تک تو یہ دوسرے ہماری مدد کر رہے تھے، ہمارے جو معبود تھے، لیکن اب اس تکلیف اور پریشانی میں اللہ کو مدد کے لیے ہم کیوں پکار رہے ہیں؟ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو اللہ تکلیف اور پریشانی میں ہماری مدد کر سکتا ہے وہی تو عام حالات میں بھی ہماری مدد کرنے والا ہے، پھر کیوں ہم دوسروں کو پکاریں؟ تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ اگر تو نے مجھے نجات دے دی اس تکلیف سے تو میں ضرور بضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور تجھ پر ایمان لے آؤں گا، بیعت کر لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نجات دے دی، میں مدینہ پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، آپ سے بیعت کی، اللہ سے معافی مانگی، مسلمان ہو گیا۔ یہ اس زمانے کے مشرکوں کا حال تھا۔ اور آج کے بہت سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کا حال کیا ہے کہ عام حالات میں تو مشرک ہی ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف پڑتی ہے، جب انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا تو وہ اور زیادہ غیر اللہ کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بس ایک کنارے پر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی دکھاوے کے، جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو مطمئن رہتے ہیں، جیسے کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے فوراً چہرے کے بل گر پڑتے ہیں، یعنی جو دل کی گندگی تھی اب وہ ان کے اعمال سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے، شرک کا سہارا لینے لگتے ہیں اور پھر دنیا اور آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ یقیناً یہی تو بڑا نقصان ہے۔ یہ چوتھا قاعدہ یاد رکھیے کہ آج کے مشرکوں کو سمجھانا پرانے مشرکوں کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ آج کے زمانے کے مشرکوں کا شرک پرانے زمانے کے مشرکوں سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ وہ عام حالات میں تو شرک کرتے تھے لیکن بہت زیادہ تنگی اور تکلیف کے عالم میں وہ موحد بن جاتے تھے، اور آج کے زمانے کے اپنے آپ کو بہت سے مسلمان کہنے والے تکلیف اور تنگی میں پڑتے ہیں تو اور زیادہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ چار باتیں یاد رکھیے۔ وتمت صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ تو کل ہم نے الحمدللہ اللہ عز و جل کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے 4 قاعدے سیکھے ہیں جنہیں آپ اچھی طرح یاد رکھیے، اور ان قاعدوں کی یاد رکھنے سے پہلے یہ یاد رکھیے
کہ توحید پر ہی جینا، توحید پر ہی مرنا ہے، توحید ہی ہماری بنیاد اور توحید ہی ہماری دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ اللہ کی یہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ توحید ہی کی بنیاد پر ہونا ہے۔ تمام اعمال یہ توحید ہی کے فاؤنڈیشن اور بیس پر قائم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جس چیز کی اہمیت کو جاننا اور جس چیز کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بنیادی ضرورت ہے، جیسے کہ ہمارے جسم کو سانس کی اور خون کی ضرورت ہے، وہ علم توحید ہے۔ علم توحید کے بغیر نہ نماز مکمل ہے، نہ زکوٰۃ مکمل ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ اہمیت ہمیں علم توحید کو دینا ہے۔ اور اس کے بعد جو 4 قاعدے ہمارے سامنے ہیں، سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے رب ہونے کا تو اقرار کرے لیکن اللہ کے الہ ہونے کو نہ مانے یا اس میں خلل ہو تو وہ کفار مکہ کی طرح مشرک ہی رہے گا جب تک کہ توحید الوہیت میں وہ کھرا نہ اتر جائے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے پرانے زمانے کے مشرکین اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے تو ان کے 2 اسباب وہ بتاتے تھے کہ ایک تو یہ لوگ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے اور دوسرے یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ آج کے بہت سے لوگوں کا یہی حال ہے، لہٰذا آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین الگ الگ طرح کے شرک میں مبتلا تھے، لیکن ان سب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا گیا، ان سب کو توحید کی دعوت دی گئی اور اسی بنیاد پر ان سے جہاد کیا گیا۔ تو آج بھی مشرکین کی الگ الگ قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب تک وہ مشرک ہیں ایک ہی کیٹیگری میں ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر ان سب کی دعوت دینا، ان سب کو دعوت دینا ضروری ہے۔ اور چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ آج کے زمانے کے مشرکین شرک میں پچھلے زمانے کے مشرکوں سے زیادہ سخت ہیں، چنانچہ ہمیں اسی اعتبار سے اپنے علم میں مزید گہرائی اور قوت پیدا کرنی پڑے گی تاکہ ہم پوری قوت کے ساتھ ان کے شکوک اور شبہات کا جواب دے سکیں، قرآن و سنت کی دعوت کو جو اصل دعوت ہے اس کو ان کے سامنے واضح کر سکیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور ایک آخری بات جو آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک ہمارے عمل یا ہمارے عقیدے میں آ جائے اور ہمیں اس کا احساس نہ ہو۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم علم بھی حاصل کریں، لگاتار کرتے رہیں۔ اور ہم نے 3 کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کتاب التوحید، کشف الشبہات اور یہ کتاب القواعد الاربعہ، اور اسی طرح الاصول الثلاثہ۔ یہ چاروں کتابیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی ہیں۔ اور اسی طرح ایک کتاب اور آپ ہمیشہ اپنے مطالعے میں رکھیے، وہ ہے تقویۃ الایمان۔ ہمیشہ یہ کتابیں پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عقیدے، منہج اور توحید کے باب میں یہ کتابیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گی۔ اور ایک دعا آپ کو سکھاتا ہوں، ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے چھوٹے بڑے ظاہری اور خفیہ شرک سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، آپ بھی اسے سیکھیے، یاد کیجئے، اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بھی یاد کروائیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ دعا یاد کر لیجئے، اے اللہ میں تو تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ میں شرک کروں۔ اللہ میں علم رکھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں، اللہ تو مجھ کو اس سے محفوظ رکھ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اگر انجانے میں مجھ سے ہو جائے تو اللہ میں تجھ سے مغفرت اور معافی مانگتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو شرک سے محفوظ رکھے گا، اور اگر انجانے میں ہو جائے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اسی بات پر ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید میں مضبوط رکھے، ایمان میں مضبوط رکھے، توحید پر جینا اور مرنا ہمارا اللہ کے فضل سے ہو۔ اللہ اسی توحید پر ہم کو آخرت میں بھی اٹھائے، ہر طرح کے شرک سے، خرافات سے، آفات اور حادثات سے اللہ ہم کو، ہمارے خاندان والوں کو، ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔